قرآن کریم کی انجیل اور دوسرے مذہبی کتب پر برتری ثابت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف ایک کامل اور زندہ اعجاز ہے، اور کلام کا معجزہ ایسا معجزہ ہوتا ہے اور کلام کا معجزہ ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ کبھی اور کسی زمانے میں وہ پرانا نہیں ہو سکتا، اور نہ فنا کا ہاتھ اس پر چل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اگر آج نشان دیکھنا چاہیں تو کہاں ہے؟ کیا یہودیوں کے پاس وہ عصا ہے اور اس میں کوئی قدرت اس وقت بھی سانپ بننے کی موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں اور ہر وقت تازہ بتازہ اور زندہ موجود ہیں۔ ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ہاتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں، اور حقیقی زندگی یہی ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ آپ کی تعلیم اس لیے زندہ تعلیم ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے 1300 سال پیشتر موجود تھے۔ دوسری کوئی تعلیم ہمارے سامنے اس وقت ایسی نہیں ہے جس پر عمل کرنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے ثمرات اور برکات اور فیوض سے مجھے دیا گیا ہے اور میں ایک آیت اللہ ہو گیا ہوں۔ لیکن ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں، اور ان تمام آثار اور فیوض کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں اب بھی پاتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو اس لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ ہو اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ظاہر ہوتے ہیں جو 1300 سال پہلے ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ سدھا نشان اس وقت تک ظاہر ہو چکے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی بعض کتب میں یہ نشانات ظاہر بھی فرمائے ہیں، لکھ کر بیان فرمائے ہیں، اور جماعت پر چڑھنے والا ہر دن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو پیش گوئیاں آپ نے فرمائیں وہ کس طرح پوری ہو رہی ہیں۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام آگے فرماتے ہیں ہر قوم اور ہر مذہب کے سرگروہوں کو ہم نے دعوت کی ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آ کر اپنی صداقت کا نشان دکھائیں، مگر ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر جن سے اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر دکھائے۔ ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو کامل اعجاز مانتے ہیں، اور ہمارا یقین اور دعویٰ ہے کہ کوئی دوسری کتاب اس کے مقابل نہیں ہے۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا کوئی امر پیش کریں وہ اپنی جگہ پر ایک نشان اور معجزہ ہے۔ مثلاً تعلیم ہی کو دیکھیں، وہ عظیم الشان معجزہ نظر آتی ہے اور فی الواقع معجزہ ہے۔ ایسے حکیمانہ نظام اور فطری تقاضوں کے موافق واقع ہوئی ہے کہ دوسری تعلیم اس کے سامنے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن شریف کی تعلیم پہلی ساری تعلیموں کی متمم اور مکمل ہے۔ اس وقت صرف ایک پہلو تعلیم کا دکھا کر میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم اعلیٰ درجہ پر واقع ہوئی ہے اور معجزہ ہے۔ مثلاً توریت کی تعلیم، فرمایا کہ حالات موجودہ کے لحاظ سے کوئی یا ضروریات وقت کے موافق جو ہے جو تورات کی تعلیم ہے اس کا سارا زور قصاص اور بدلے پر ہے، جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور بالمقابل انجیل کی تعلیم ہے جس کا سارا زور عفو اور صبر اور درگزر پر تھا، اور یہاں تک اس میں تاکید کی کہ اگر کوئی ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دو، کوئی ایک کوس بگار لے جاوے تو 2 کوس چلے جاؤ، کرتا مانگے تو چوگا بھی دے دو۔ اسی طرح پر ہر باب میں توریت اور انجیل کی تعلیم میں یہ بات نظر آئے گی کہ توریت افراد کا پہلو لیتی ہے اور انجیل تفرید کا، مگر قرآن شریف ہر موقع پر محل پر حکمت اور وسط کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں دیکھو جس بارے میں قرآن کریم کی تعلیم پر نگاہ کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ محل اور موقع کا سبق دیتا ہے۔ اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نفس تعلیم سب کا ایک ہی ہے،
لیکن اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ توریت اور انجیل میں سے ہر ایک کتاب نے ایک ایک پہلو پر زور دیا ہے، مگر فطرت انسانی کے تقاضے کے موافق صرف قرآن شریف نے تعلیم دی ہے۔ یہ کہنا کہ توریت کی تعلیم افراد کے مقام پر ہے اس لیے خدا کی طرف سے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ ہم کہیں کہ تعلیم خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ تعلیم توریت کی بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے ایسی تعلیم بیکار تھی۔ اور چونکہ توریت یا انجیل قانون مختص المقام کی طرح تھی، اس لیے یعنی جو بیلنس تعلیم تھی جو اب ملی ہے وہ اس وقت بیکار تھی۔ اس زمانے میں ضرورت تھی اس تعلیم کی جو توریت میں دی گئی، اور چونکہ توریت یا انجیل قانون مختص المقام کی طرح تھی، جو انجیل اور قرآن کی تعلیم ہے وہ اس جگہ کے لیے تھی، وہیں کے لیے مخصوص تھیں، اس لیے ان تعلیموں میں دوسرے پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ لیکن قرآن شریف چونکہ تمام دنیا اور تمام نوع انسان کے واسطے تھا، اس لیے اس تعلیم کو ایسے مقام پر رکھا جو فطرت انسانی کے صحیح تقاضوں کے موافق تھی۔ اور یہی حکمت ہے، کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وضع الشیء فی محلہ ہی، یعنی کسی چیز کو اس کے اپنے محل پر رکھنا۔ بس یہ حکمت قرآن شریف نے ہی سکھلائی ہے۔ توریت جیسا کہ بیان کیا ہے ایک بے جا سختی پر زور دے رہی ہے اور انتقامی قوت کو بڑھاتی ہے، اور انجیل بالمقابل بیہودہ عفو پر زور مارتی ہے۔ قرآن شریف نے ان دونوں کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم دی۔ جزاء و سیئۃ مثلھا ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ۔ ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ جرات اور نشانات کے ساتھ قرآن کریم کی برتری تمام ادیان پر ثابت کرنا آپ کا اس وقت تھا جب اس ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی، چرچ کا دور تھا، پھر بھی کھلا چیلنج آپ نے قرآن کریم کی برتری کا دیا اور کسی خوف کو قریب بھی نہ آنے دیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ فرستادے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا ہے، اور اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ تعلیم کو پھیلائیں۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں آپ کی لٹریچر میں اور تعلیم میں، اور اسی چیز کو ہم آج جماعت احمدیہ بھی آگے پھیلا رہی ہے۔ اور جماعت احمدیہ پر الزام لگانے والے یہ کہتے ہیں کہ احمدی قرآن کریم کی تحریف اور توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا